السلام علیکم ناظرین، ایڈوکیٹ گلشن سلطانہ تھیم مظفر گڑھ سے اللہ کی باتیں بتاتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں۔ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور تیسرا پارہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس کے مین پوائنٹس آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ میرے انبیاء ایک سے دوسرا بڑھ کے ہیں اور وہ خود سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے حاکم ہیں، بزرگ ہیں، اقتدار اللہ ہی کا ہے۔ اللہ بردبار ہے، بے نیاز ہے اور فراخ دست اور دانا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ دین مشکل نہیں ہے، یعنی جس طرح میں آسانی سے آپ کو بتا رہی ہوں یہی کچھ دین ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، عربی زبان کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ سمجھ نہیں سکتے۔ واضح ہے، یہ مضبوط سہارا ہے۔ مومن جو قرآن مجید کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، تو وہ تاریکی سے روشنی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 معجزات بتائے گئے کہ آپ نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال سکو، وہ نہ نکال سکا، اور 100 سال کے لیے اسے موت دی گئی۔ جب وہ جاگا تو اس نے کہا بھی تھوڑا ٹائم ہوا تھا، لیکن وہ 100 سال ہو چکے تھے۔ اس کے بعد 4 پرندوں کو لا کر اکٹھے کیا گیا اور مختلف پہاڑیوں پر ان کے گوشت کو جب بلایا گیا تو وہ الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اس میں مال خرچ کرنے والے کی جو بڑی اہم صفات بتائی گئی ہیں، جیسا کہ ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں اور 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں سے 100 دانہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگ۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مستحق لوگوں کو وہ دیں، تنگ دست ہوں جو بظاہر مانگتے بھی نہ ہوں، یعنی ان کو کاروبار سیٹ کر کے دیں۔ اور شیطان ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک باغ کی طرح ہے کہ جو چٹانوں میں یا وہاں پہ باغ ہے اور بارش یا بوندا باندی ہوتی ہے تو پھل دگنا ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ اور ہم سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مال اور رزق اور شان میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سود سے منع کیا گیا ہے کہ سود کی مثال ایک ایسی ہے جیسے شیطان کے چھونے سے کوئی شخص باولا ہو گیا ہو۔ لوگ تجارت اور سود میں تھوڑا سا فرق ہے، اور ہمیں زیادہ تجارت کرنی چاہیے، یعنی کہ ہماری زمینیں ہیں تو اس کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کاروبار دینا چاہیے۔ پیسہ اگر پڑا ہے تو اسے سرکولیشن میں لے آئے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور پیسہ بھی اس سے بڑھے، برکت بڑھے، اور اپنی پوٹینشیل کو اس کے اوپر لگائے۔ کام ہمارا محنت کرنے سے آئے۔ اور قرض دار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرض دار جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کر لو، اور اس کے اگر حالات بہتر نہیں ہیں تو اسے تنگ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے۔ اور دعا بتائی گئی ہے اینڈ کے اوپر کہ دعا میں آپ اپنے بھول چوک کے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اس کی معافی مانگیں، اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت عطا دے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ جزاک اللہ۔